محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ آیت نمبر 78 پڑھی گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بن کے رہنے والے بھی ظالم تھے، ظالم ہی تھے، بن کے رہنے والے یعنی جنگل کے رہنے والے۔ اصحاب الایکہ یعنی جنگل کے رہنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں تھے۔ ان کا علاقہ بھی شام کے راستے پر واقع تھا، جہاں سے جہاز کے قافلے گزرتے تھے، یعنی سمندری جہاز وہاں سے گزرتے تھے۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک اور قوم اصحاب مدین کا بھی ذکر آیا ہے۔ اصحاب مدین یعنی مدین والے، اور یہاں پر اصحاب الایکہ یعنی جنگل کے رہنے والے، یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی قوم تھے۔ اس لیے کہ مدین شہر میں ایسے جنگل بھی تھے جو گھنے تھے اور بہت زیادہ جنگل تھے، اس لیے ان کو شعیب علیہ السلام کی قوم کو کبھی مدین والے کہا گیا اور کبھی جنگل اور بن والے سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ الگ الگ دو قومیں تھیں اور دونوں قوموں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جنگل والوں کی طرف اور مدین والوں کی طرف، دونوں الگ الگ قومیں تھیں۔ دونوں کے اندر ایک اخلاقی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، وزن کرنے میں ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور دونوں ہی قوموں پر ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، اللہ نے ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ان سے بدلہ بھی لیا اور یہ دونوں شہر کھلی شاہراہ پر واقع ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ سورہ حجر، اس آیت میں حجر کا ذکر آیا، حجر کے رہنے والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، پھر بھی وہ اس سے بے اعتنا ہی برتتے رہے، یعنی غفلت برتتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں سے محفوظ گھر تراشا کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی صبح ہوتے ہی ایک زبردست چیخ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کی کمائی ان کے کام نہ آ سکی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وَفَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور کوئی شبہ نہیں کہ قیامت آ کر رہیں گی، اس لیے اچھی طرح درگزر کر دیجیے۔ اصحاب حجر، حجر کے معنی پتھر کے ہیں، جس مکان کے آس پاس پتھر کا احاطہ بنایا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں۔ جس مکان کے، جس گھر کے آس پاس پتھر کا احاطہ، پتھر کی باؤنڈری بنائی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام حجر پڑ گیا، اس لیے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی، گویا قدرتی طور پر اس کے دونوں طرف پتھر کی دیواریں موجود تھی۔
یہاں پر قوم سمود آباد تھی جو پتھروں سے تراش کر مکان بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو اصحاب حجر یعنی حجر والے سے یہی لوگ مراد ہیں، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور جن پر ان کی سرکشی اور گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قوم لوط، قوم شعیب اور قوم سمود یہ تینوں کے علاقے ملک شام سے مدینہ کے راستے میں قریب ہی واقع ہیں۔ ملک شام کے راستے اور مدینہ کے راستے میں، جو ملک شام سے مدینہ کا جو راستہ پڑتا ہے، تو یہ تینوں کے تینوں علاقے آپس میں قریب ہی واقع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع سے قوم سمود کی اس بستی سے گزرے تھے، یعنی حجر والی بستی سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب ہوا ہے ان کی آبادی میں روتے ہوئے داخل ہوں، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی شکل بناؤ، جو عذاب ان پر آیا ہے کہیں تم پر نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وہاں سے روتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے، عبرت اور نصیحت لیتے ہوئے گزرنے کا حکم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی قوم سمود نے، جو حجر والے تھے، حجر کے رہنے والے تھے۔ اللہ فرما رہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، محفوظ گھر۔ اللہ نے ان کو بھی ایک چیخ سے، صبح ہوتے ہی ایک زبردست چیخ، ایک آواز، زوردار آواز سے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بے فائدہ نہیں بنایا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور قیامت آنے والی ہے، اس لیے آپ جو ہے اچھی طرح درگزر کر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے معاملہ صاف کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کے پروردگار ہی پیدا کرنے والے اور خوب واقف ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 7 مثانی ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، اس لیے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب، اور 7 مثانی ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ بھی آتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ نے اس کا مستقل طور پر ذکر فرمایا، جیسے آگے جو کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا، لیکن ساتھ میں 7 بڑی آیتیں بھی اس کو الگ سے ذکر کیا، یعنی سورہ فاتحہ کو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا قرآن مجید میں۔ آگے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، آپ ان چیزوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو استعمال کے لیے دے رکھی ہے، اور نہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ ہو، غمگین ہو، ایسا بھی نہ کرو آپ، اور اپنے بازو ایمان والوں کے لیے جھکائے رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں میں خطاب ہے، لیکن ظاہری طور پر اصل میں مسلمانوں کو متوجہ کرنا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کو بول کر مسلمانوں کو توجہ دلانا مقصد ہے کہ دنیا میں ایمان نہ لانے والوں کے عیش و آرام کو دیکھ کر، یعنی کافروں کے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے عیش آرام کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آرام اور راحت چند دن کی ہے،
اس کے بعد ان کے لیے محرومی ہی محرومی ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجئے کہ میں تو کھلے طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جس طرح ہم ان حصہ بکھرا کرنے والوں پر عذاب نازل کر چکے ہیں۔ الذين جعلوا القرآن عضين، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں جو کہا کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حصہ بکھر کر تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل فرمایا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کی طرف سے اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی کتاب آئی ہے اور شریعت کے جو احکام بھیجے جاتے رہے ہیں، ان میں بعض تو انسان کی مصلحت کے بھی مطابق ہوتے ہیں اور خواہش کے بھی، جیسے تجارت کا جائز ہونا، نکاح کی اجازت وغیرہ، لیکن کچھ احکام انسانی مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے شراب، سود، زنا وغیرہ کا منع کیا جانا، اس سے روکا جانا۔ تو یہ تو انسان کے مصلحت کے حساب سے ہے، لیکن اس میں انسان کی خواہش کے خلاف ہے۔ تو خواہش پرست انسان وہ یہ کرتا ہے کہ پہلے قسم کے احکام کو تو قبول کر لیتا ہے کہ جس میں اس کے جیسے تجارت ہے، نکاح ہے، لیکن دوسری قسم کے احکام کو ماننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے خواہش کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ جن قوموں نے ایسا کیا ہے ہم نے ان پر اپنا عذاب اتارا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی مشرکین اور نفاق والوں کا، منافقین کا یہی رویہ تھا کہ جو باتیں مشرکین کے مزاج کے خلاف ہوتی وہ کہتے کہ یہ شعر ہے، جادو ہے، داستان گوئی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا حال تھا کہ جو باتیں ان کی خواہشات کے مطابق یا تورات کے موافق ہوتی ان کو وہ قبول کرتے، اور جو باتیں ان کے خواہش سے ٹکراتی تھی چاہے تورات میں موجود ہو پھر بھی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، یعنی اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، کسی ٹکڑے کو قبول کر لیتے تھے اور کسی کا انکار کر دیتے تھے۔ دین بیزار اور خدا سے نہ ڈرنے والے لوگوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا ہے، اور آج بھی یہی حال ہے کہ مذہب کے جن احکام میں خواہشات سے ٹکراؤ نہ ہو اسے قبول کر لو، اور جہاں اپنی خواہش کے خلاف پڑے ان کو چھوڑ دو۔ آج عیسائی دنیا کرسمس مناتی ہے، اتوار کو بائبل کا کچھ حصہ پڑھ لیتی ہے، ہندو قوم اپنے تصور کے مطابق پوجا پاٹ کر لیتی ہے، لیکن سود اور زنا کی ممانعت، بیاج اور زنا سے روکا جانا ہر مذہب میں ہے، مگر اس کو مانا نہیں جاتا۔ تو آیت نمبر 90 کا، یعنی جو آیت پڑھی گئی کما انزلنا علی المقتسمین، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ تقسیم کرنے والے اور حصہ بکھرا کر دینے والوں پر اللہ نے عذاب اتارا، کہ وہ اللہ کے احکام میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی کچھ احکام کو قبول کر لیتے ہیں جو ان کے نفسانی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اور جو ان کے نفسانی خواہش کے مطابق احکام ہوتے ہیں، جو ان احکام کو قبول کر لیتے ہیں جو ان کے نفسانی خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو احکام ان کے نفسانی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے ان کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے جو ہے فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے ایسے لوگوں پر جو تقسیم کرنے والے ہیں ان پر عذاب اتارا ہے۔ اسی طرح مقتسمین کا ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ قسم کھانے والوں پر اللہ نے عذاب کو اتارا۔ مکہ والوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن کے، اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آگے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے پروردگار کی قسم
ہم ان سب سے ان کی حرکتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، ان کی حرکتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ لہٰذا آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو صاف صاف سنا دیجیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، یقیناً مذاق اڑانے والوں کے مقابلے آپ کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو وہ جلد ہی حقیقت حال جان لیں گے۔ اس آیت میں جو کہا گیا کہ نبی آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو صاف صاف سنا دیجیے۔ آپ جو ہے مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر لوگوں کو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی اور اس کا انکار کفر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا اور اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس لیے دین کے ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی دل میں عظمت ہونی چاہیے، اور زبان پر کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے جس سے دین کی حقارت ہو، دین کے مذاق اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ مذاق اڑانے والے، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا لیتے ہیں وہ عن قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اللہ کی تسبیح کرتے رہیے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر لوگوں کی طرف سے تکلیف دینے والی بات پیش آئے اور انسان کا دل رنجیدہ ہو، غمگین ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تسبیح اور تحمید کی جائے اور عبادت میں مشغول ہو جایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ جب کوئی ناگوار بات پیش آتی تو فوراً نماز ادا فرماتے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، دن کے شروع میں 4 رکعات پڑھنے میں سستی نہ کر، تو میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی دن کے شروع میں جو 4 رکعات جو اشراق کی نماز ہے اس کے پڑھنے میں سستی نہ کر، تو میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ غرض ہے کہ ہر مسلمان اور خاص کر دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ان کے درد کی دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ان کی عبادت ہے۔ سورہ حجر کی اس آخری آیت میں یقین سے مراد موت ہے، کہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب موت ہے، کیونکہ انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد موت سے زیادہ یقینی کوئی اور واقعہ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پاس آخری وقت میں تشریف لائے تو اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے فرمایا، ان پر یقین آ چکا ہے اور میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔ فقد جاءہ الیقین وانی لارجو لہ الخیر۔ تو اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یقین سے مراد موت ہے۔ بعض جاہل صوفیوں نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے کہ اللہ کا یقین حاصل ہونے تک عبادت کا حکم ہے، جب اللہ کا یقین حاصل ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس آیت میں یقین کا لفظ استعمال کیا گیا، تو انہوں نے یقین کا مطلب یقین ہی لیا، موت نہیں لیا، تو اس لیے وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اس لیے دیکھا ہوں گا آپ نے، سنا بھی ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز معاف ہو گئی، حالانکہ یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تلک، اب دنیا سے جانے تلک آپ نہ صرف نماز کا بے حد اہتمام فرماتے رہے بلکہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی نماز کی تلقین فرماتے رہے۔ یہ سورہ حجر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ اس صورت میں اسی شہد کی مکھی کا اور اس کے اللہ کی نعمت ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ یہ صورت نمبر 16 ہے، رکوع اس میں 16 ہے، صورت نمبر بھی 16 ہے اور رکوع اس میں 16 ہے۔ اس میں 128 آیتیں ہیں، یہ مکہ میں اتری ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 68 اور 69 میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، جو اپنی ذہانت اور سلیقہ مندی کی وجہ سے ایک عجوبہ مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین مظہر ہے، اس لیے اس کا نام نحل ہے۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کو نعم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ نعم، اس صورت کو نعم کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی اس صورت کا دوسرا نام سورہ نعم ہے، یعنی نعمت والی صورت۔ اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ جانوروں میں حلال اور حرام کی رہنمائی کی گئی ہے۔ مشرکین اور یہود اپنے طور پر بعض چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، ان کے اس طریقہ کار کی مذمت کی گئی ہے، یعنی برائی بیان کی گئی ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا اللہ ہی کا حق ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کفر کا کلمہ زبان سے ادا کر دے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر نہیں ہو جاتا۔ مجبوری کی حالت میں کفر کا کلمہ کہہ دے تو وہ ایمان سے نہیں نکلتا۔ اس صورت کی آیت کے اندر کہا گیا۔ اسی طرح وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس صورت میں قرآن مجید کی وہ آیت بھی آئی ہے جس میں عدل و احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشاء یعنی بے حیائی، منکر یعنی برائی، اور بغی یعنی ظلم اور زیادتی سے منع کیا گیا ہے، جس کو مفسرین نے قرآن مجید کی سب سے جامع آیت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بہترین آیت جو اس صورت میں ہے، اور جو ہر جمعہ کو خطیب صاحب خطبے میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت کے اندر پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جو ہے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ سورت کے آخر میں دین کی دعوت دینے کے بنیادی اصول اور طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ کتنی ہی دشمنی اور عداوت کا ماحول ہو، لیکن جوابی کارروائی میں جواب دینے میں انصاف کی حدوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے اس لیے جلد بازی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ان کفر کرنے والوں کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور بالا تر ہے۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، آخر وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اب اس عذاب کا آنا بہت قریب ہے، اور اللہ کا حکم آ چکا، اللہ کا عذاب آ چکا، اس لیے جلد بازی نہ کرو۔ فرمایا کہ جو مشرکین مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی اور دشمنان اسلام کی شکست اور ان کے سرداروں کے قتل کی صورت میں اللہ کا عذاب ظاہر ہوگا، جیسا کہ جنگ بدر میں ظاہر ہوا، تو یہ اللہ کا عذاب ان پر اس طرح سے آیا۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ ہی فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم لے کر جس بندے پر چاہتے ہیں اتارتے ہیں
کہ آگاہ کر دو، ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے برتر ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان کے شریک کرنے سے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی اونچی ہے، برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک دم سے کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو گیا، انسان جھگڑنے والا ہو گیا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپائے بھی پیدا کیے جن میں تمہارے لیے جاڑے کا یعنی سردی سے بچنے کا لباس ہے، بہت سارے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ چوپائے یعنی جانور جن میں ہمارے لیے سردی سے بچنے کا لباس بھی ہے اور بہت سارے فائدے، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم شام میں ان کو چرا کر واپس لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو تو تمہارے لیے ان میں رونق کا سامان بھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ چوپائے تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم جان کو مشقت میں ڈالے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بے شک آپ کے پروردگار نہایت شفیق یعنی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلے انسان کا ذکر کیا کہ انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، جس کو نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن خدا نے اس کو ایک چلتے پھرتے انسان کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، جس کی صلاحیت کا حال یہ ہے کہ وہ جھگڑتا بھی ہے، جبکہ جھگڑنے اور بحث و مباحثے کے لیے سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی اور سننے کی اور سنانے کی بہت سی صلاحیتیں چاہیے۔ اسی طرح جانور پیدا کیے گئے ہیں جو انسان کے مختلف کام آتے ہیں۔ جانور کو کھایا بھی جاتا ہے، ان سے گرم لباس بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جو لوگ جانوروں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے جانوروں کا لانا اور لے جانا خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا یعنی جانور انسانوں کا بوجھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ یہ سب چیزیں کسی پیدا کرنے والے کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے ان علامتوں کو دیکھ کر کائنات کے خالق اور مالک کو پہچاننا چاہیے۔ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے وجود سے انکار کر جائے اور اسی کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ آگے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اسی طرح گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ تمہاری سواری اور زینت کے کام آئے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی پیدا کریں گے جن سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے، یعنی سواری کے کام آنے والے جانور تمہارے کام آ چکے۔ گھوڑے، خچر، گدھے یہ سواری کے کام آتے ہیں، یہ تمہارے کام آ چکے، لیکن تخلیق اور پیدائش کا عمل ابھی رکا نہیں ہے، اس لیے نئی نئی چیزیں اور سواریاں وجود میں آتی رہیں گی۔ گویا اس میں جہاز، ٹرین، بسیں، تمام سواریاں اور ایجادات شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے کا صرف سواری کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کا مقصد بار برداری یعنی بوجھ لادنے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، گھوڑے، خچر اور گدھے کی، نہ کہ ان کو غذائی ضرورت کو یعنی ان کو کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کا اتفاق ہے کہ خچر اور گدھے کھانا حرام ہے۔ گھوڑے کے سلسلے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح قول کے مطابق یعنی ان کے راجح مذہب کے مطابق گھوڑے کا گوشت مکروہ یعنی حرام کے قریب ہے۔
اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جیسے زینت اور آرائش کی اور چیزیں ہیں، ویسے ہی اس کا ایک ذریعہ سواری بھی ہے۔ آج نت نئے ڈیزائن کی کاریں، بسیں اور ٹرینیں بنائی جا رہی ہیں، وہ اس کی مثال ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زینت اپنے آپ کے ہو یا مکان یا سواری کی، اگر اس میں کوئی حرام چیز استعمال نہ کی جائے اور اس کا مقصد تکبر اور دوسروں کو نیچا دکھانا نہ ہو تو اس کی شریعت میں، اسلام میں گنجائش ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس لیے اسی کو اختیار کرو، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو تم سبوں کو ہدایت سے نوازتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تک جو سیدھا راستہ پہنچتا ہے، جن کی طرف بلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا کہ وہ انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، لیکن چونکہ انسان کا امتحان مقصد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی طاقت دی ہے کہ وہ جس راستے پر چاہے چلے جائے، انسان کو مجبور نہیں کیا۔ تو اس ارادے کی طاقت سے وہ کام لے کر انسان اپنے صحیح راستے کو اور جنت کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ نے انسان کو ارادہ دے کر، انسان کو اختیار دے کر اس کا امتحان لینا چاہا کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کس راستے کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ جنت والے راستے کو جو اختیار کر لیتا ہے تو وہ جنتی، جہنم والے راستے کو چن لیتا ہے تو وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 9، اسی پر آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔